أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ کذبا گھڑا اللہ پر جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم وہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ ویقول الاشہاد اور کہیں گے گواہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین سنو لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ وہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ ویبغونہا عوجا اور تلاش کرتے ہیں اس میں کوئی کجی۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہی ہیں آخرت کا جو انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وہ لوگ نہیں ہیں عاجز کر سکنے والے اللہ کو زمین میں۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی اللہ کے سوا کارساز۔ یضاعف لهم العذاب دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ ما كانوا يستطيعون السمع نہیں تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی۔ وما كانوا يبصرون اور نہیں تھے وہ دیکھتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو گھڑتے رہے۔ لا جرم ضرور انہم فی الآخرہ بے شک وہ آخرت میں ہم الاخسرون وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی طرف شرک کی نسبت کرنا اور اپنے کفریات کو اللہ کی پسندیدہ چیزیں قرار دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کا یہاں پہ بیان فرمایا ومن اظلم کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ کذبا گھڑ لیا اللہ کی ذات پر جھوٹ۔ شرک کر کے یہ کہنا کہ اللہ کو میرا یہ طریقہ پسند ہے، جیسے مشرک کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ اور اپنے بارے میں کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ پر جھوٹ بنانا ہے۔ اور جب کہا جاتا کہ تم ایسے کیوں کہتے ہو تو کہتے کہ اگر یہ غلط ہوتا، اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو اللہ ہمیں اس پر عذاب دے دیتے، اللہ ہمیں کہنے کا موقع ہی نہ دیتے۔
اور ہماری پکڑ ہو جاتی. جب ہماری پکڑ نہیں ہو رہی تو مطلب کہ ہم ٹھیک ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ ہے. تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے. اولئک یعرضون علی ربہم، اور ایسے ہی لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو، اور انہیں اپنے رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے اور وہاں جواب دے ہونا ہے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ. اشہاد جمع ہے، گواہ ان کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے گواہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، اپنے رب کے بارے میں بھی انہوں نے جھوٹ کہا. یہ گواہ کون ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں مختلف باتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پر گواہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سب پیغمبروں کو ہم گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کے کھڑا کریں گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ سب لوگوں پر گواہ ہوں گے. اور دوسرا گواہ سے مراد ہے کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے لگے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، یہ بھی گواہ اس کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بنا کر اللہ کے ذمے لگایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ گواہ انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہوگا، اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ شرک کیا اور اپنے شریکوں کو بلا تیری مدد کریں، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے صاف کہہ دے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم میں نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے زندگی میں شرک ہی نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں، کہ اللہ پھر اس کی منہ پر، اس کی زبان پر مور لگا دیں گے کہ یہ تو بدبخت یہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. زبان اللہ بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اللہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کے اعضاء سے بات کریں گے کہ تم بتاؤ کہ یہ شخص شرک کرنے والا تھا کہ نہیں، میرے حکم توڑنے والا تھا کہ نہیں. اور اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ شہد علیہم انفسہم، اور شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے جسم کی یہ جلد، یہ اس کے خلاف گواہ بنے گی. آنکھیں بتائیں گی اس نے یوں یوں دیکھا، کان بتائیں گے یہ سنتا رہا، اور یہ جلد سارے جسم کی بولے گی، بتائے گی کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوتے رہے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور یہ انسان حیران رہ جائے گا اور اپنے کو مخاطب ہو کے جلد کو کہے گا، اپنے جسم کو، کہ تجھے کیا ہو گیا، ساری زندگی تو میرے ساتھ رہتی رہی، اب تو میرے خلاف ہوگی. تو وہ جواب یہ دیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں تو اس ذات نے بلوایا ہے جو ذات ہر ایک کو بولنے کی طاقت دیتی ہے، ہمیں تو رب نے بلوایا، ہمارا تو کوئی بس اپنے اوپر بھی نہیں ہے. تو یہ گواہ کھڑے ہوں گے انسان پر، اور وہ گواہ کھڑے ہو کے کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ فرماتے ہیں سنو، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو ظالموں پر. اور ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. ایک ان کی نشانی کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں.
ایک مطلب تو خود گمراہ ہیں اور انسانیت کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور خود اللہ کی طرف آتے نہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں، ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ لوگ دین سے دور رہیں۔ جیسے آج کل اہل علم سے، مدارس سے، دینی طبقات سے نفرت پیدا کی جاتی ہے اور ان کے خلاف ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے عزائم کیا ہوتے ہیں کہ جب لوگ ان دین کے بنیادی عوامل سے دور ہو جائیں گے تو یہ خود بخود لوگ دین سے دور چلے جائیں گے، تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ مختلف دین کے حوالے سے جو ہے نا وہ اعتراضات پیدا کر کے لوگوں میں دین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ دوسری نشانی ہے کہ وہ اس اللہ کی راہ میں دین میں وہ تلاش کرتے ہیں کجی، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہاں کس پوائنٹ سے لوگوں کو مغالطہ دیا جائے دین کے معاملے میں، لوگوں کے ذہن کو پریشان کیا جائے۔ جیسے آج کل کچھ ایسے مفکرین ہیں جو دین کے جو متفقہ چیزیں آج تک امت میں رہی ہیں، اب ان کے ساتھ وہ چھیڑ خانی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ کیسا ہو گیا۔ تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر لوگوں میں دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کرتے ہیں، یہ کجی کا ماحول بنانا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دوسری نشانی ان ظالموں کی کہ وہ تلاش کرتے ہیں دین میں کجی، ٹیڑھا پن۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، تیسری نشانی کہ وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے جب اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز حمایتی۔ یضاعف لهم العذاب، قیامت کے دن ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ایک خود گمراہ رہنے کا اور دوسرا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ ما کانوا یستطیعون السماع، نہیں تھے یہ طاقت رکھتے سننے کی، یعنی دنیا میں کان تو تھے لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے تھے یہ دین کے معاملے میں۔ وما کانوا یبصرون، اور نہیں وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے قیامت کے دن ان سے ما کانوا یفترون، وہ سب شرک کے نقشے صورتیں جو وہ دنیا میں گھڑتے رہے۔ یہاں آج انسان بڑے سہارے لیتا ہے کہ فلاں مجھے بچا لے گا، اور فلاں کا مجھ پہ سایہ ہے، فلاں کا مجھے سہارا ہے، یہ سب سہارے ختم ہو جائیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لا جرم، یقیناً، ضرور بر ضرور، انہم فی الآخرہ، ایسے لوگ ہی بے شک وہ آخرت میں هم الاخسرون، اخسر اس میں تفضیل، سب سے زیادہ گھاٹے میں پڑنے والے ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے بیگانہ رہ کر زندگی گزارتے رہے، آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں پڑنے والے یہی ہوں گے۔